الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو 40ویں سال میں اعلان نبوت کا حکم دیا اور پھر اس کے بعد لگاتار تقریباً 950 سال تک آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف بلاتے رہے، اور آپ پر صرف آپ کی قوم کے 72 نفوس قدسیہ ایمان لائے۔ گویا کہ جتنے بھی قوم کے لوگ تھے سب نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنی بدبختی کو آواز دیتے ہوئے آپ کو رد کر دیا، آپ کی دعوت کو رد کر دیا، اور اس طرح عذاب ان کا مقدر بنا اور وہ نیست و نابود کر دیے گئے۔ یہ واقعہ چل رہا ہے، آپ نے اپنی قوم کو دعوت دی تو قوم نے آپ پہ کچھ طعنہ زنی کی، اعتراضات کیے۔ پہلا یہ کہا کہ آپ تو ہماری مثل بشر ہیں، تو پھر ہم آپ کی اطاعت کیوں کریں؟ دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے وہ ہم میں حقیر ترین لوگ ہیں۔ تو گویا کہ ان کا کیونکہ آگے جو جس طرح کا اسلوب آیا ہے آیات کا، گویا کہ ان کے کہنے کا مقصود یہ تھا کہ آپ ان کو دور کریں، یہ تو حقیر قسم کے لوگ ہیں، پھر کچھ سوچا جائے۔ اور تیسرا یہ کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر کسی قسم کی کوئی فضیلت دی ہو، لہٰذا ہم تو معاذ اللہ آپ کو جھوٹا ہی گمان کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کا کوئی پیغام لے کر آئے ہیں۔ اگر پیغام گویا کہ انہوں نے ایک اپنا معیار بنا لیا، اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے ایک معیار بنایا کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی اللہ کا نبی ہوتا ہماری مثل نہ ہوتا، دوسری بات یہ کہ اس کو ہم پر کسی بھی لحاظ سے کوئی فضیلت ہوتی یا افرادی قوت اس کے پاس زیادہ ہوتی، مال و دولت زیادہ ہوتا، اور تیسری بات یہ کہ اس کا ساتھ قوم کے بڑے لوگ دیتے۔ یہ تمام چیزیں چونکہ نہیں ہیں، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ ایک انسان کی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ وہ شریعت کے بنائے ہوئے معیار کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے اسٹینڈرڈ کو ترک کر کے اپنا ایک معیار بنا لیتا ہے، اور اس پر لوگوں کو پرکھنا شروع کر دیتا ہے۔ جو اس کے معیار پر پورا اترے وہ بہت بڑا، اور جو اس کے معیار پر پورا نہ اترے اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب میں یہی ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی ہے، یعنی نبوت عطا فرمائی ہے، اور تمہیں اس سے محروم رکھا گیا ہے۔ اس سے بڑھ کر فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ گویا کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں تمہیں تبلیغ دین کر بھی رہا ہوں تو اس میں مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، میرا مقصود تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنا ہے، اس کی رحمت کے قریب لانا ہے، اس کے عذاب سے تمہیں دور کرنا ہے۔ اسی لیے پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اے میری قوم میں نہیں سوال کرتا ہوں تم سے اس تبلیغ دین پر کسی مال کا۔ اور اسی پہ ہم پچھلے پروگرام میں کلام کر رہے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ دین، بلکہ ہر نبی نے جو تبلیغ دین کی ہے وہ دنیاوی مادی فائدوں سے قطع نظر کی ہے، کیونکہ ان کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اتنی قوت برداشت، اتنا قلبی استغنا عطا فرمایا ہوتا ہے کہ کبھی وہ دنیا کی طرف مائل نہیں ہوتے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، صحیح بات یہ ہے کہ اگر اس بات پر غور و تفکر کر لیا جائے کہ مثال کے طور پر اگر آپ کو اللہ تعالی توفیق دے دے کہ آپ جس طرف نگاہ اٹھائیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نگاہ کی وہ قوت عطا فرمائے کہ زمین اور آسمان کے خزانے آپ کو نظر آ جائیں، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں تو ہر قسم کی نعمت آپ کے قدموں میں پہنچ جائے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس میں ہے کہ میں ان چیزوں سے دور رہوں، بے نیاز رہوں، تو اللہ تعالیٰ مجھے ان سے زیادہ بڑی نعمتیں عطا فرمائے گا، اور ان سے زیادہ اس دنیا سے زیادہ بہتر جنت میں اپنے رحمت کے مقام میں اعلیٰ درجہ عطا فرمائے گا۔ تو یقیناً پھر ہم بھی کبھی بھی ان خزانوں کو دیکھنے کے باوجود کبھی اس کی طرف مائل نہیں ہوں گے، کیونکہ ان خزانوں کو دیکھنے کے بعد ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس موجود خزانوں کا وہ یقین حاصل ہو جائے گا کہ اس یقین کی بنا پر ان موجودہ چیزوں کو چھوڑنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اصل میں ہمیں یہ اس لیے دشوار محسوس ہوتا ہے کہ ہم مادہ پسند لوگ ہیں، ہماری باطنی نگاہیں بالکل کام نہیں کرتی ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں پر اتنا قوی اعتماد نہیں ہوتا ہے، اور ہم دنیاوی چیزوں سے دل لگائے بیٹھے ہیں، اس لیے ہمیں یہ سب کچھ نظر آتا ہے۔ اور اگر کوئی اس سے استغنا کرے،
بے نیازی کا اظہار کرے تو ہم اس پہ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ یار دیکھو دنیا کی دولت کی کوئی پرواہ نہیں کر رہا۔ تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے پاس وہ خزانے ہوتے ہیں، وہ نگاہیں ہوتی ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی عظیم معرفت رکھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جمع ہو کر انہیں بالکل بے نیاز کر دیتی ہیں، اور وہ اپنے رب کی رضا کے مطابق اپنے آپ کو ان تمام دنیاوی جھنجھٹوں سے دور رکھنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ لیکن بہرحال میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اگر کوئی دنیا کی دولت اس لیے اپنے پاس رکھتا ہے، دنیا کا مال و متاع اس لیے اپنے قریب رکھتا ہے کہ میں حلال رزق اپنے پاس رکھ کر حرام سے بچوں گا، لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے محفوظ رہوں گا، اس دنیاوی نعمتوں کی وجہ سے مجھے وہ ذہنی سکون ملے گا جس کی بنا پر میں آسانی سے اور یکسوئی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات ادا کر سکوں گا۔ اگر مال و متاع میرے پاس ہوگا میں تو لوگوں کی مدد کروں گا، لوگوں کے حقوق ادا کروں گا، تو پھر یہ کوئی برا نہیں ہے، یہ محمود ہے۔ کثیر صحابہ کرام علیہم رضوان سے گزرے ہیں کہ جن کے پاس مال و دولت بہت زیادہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نہیں فرمایا کہ تم دولت کو اپنے سے دور کرو۔ اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام باقاعدہ بادشاہت آپ کے پاس رہی، اور سلیمان علیہ السلام کا جیسے انشاءاللہ ہم واقعہ عرض کریں گے، اللہ نے ان کو اتنی بڑی سلطنت عطا فرمائی تھی، اور خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ظاہری اعتبار سے آپ نے اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا، لیکن آپ خود ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں چاہوں تو یہ مدینے کے پہاڑ سونے کے بن کر میرے پیچھے پیچھے چلیں، لیکن سرکار نے فقر اختیاری اختیار فرمایا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی اچھی نیت کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ مال و متاع اپنے پاس جمع رکھتا ہے تو شریعت اس سے منع بھی نہیں کرتی اور اس کو برا نہیں کہتی ہے، نہ اس کو دنیا دار کہنا چاہیے۔ جیسے آپ نے یہ روایت بارہا سنی ہوگی، بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بازار تشریف لے گئے، تو وہاں ایک نوجوان کو دیکھا گیا کہ بڑا متحرک ہے، یعنی کاروبار کے سلسلے میں ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی نے کہا کہ کاش اس کی یہ کوشش اللہ کے راستے میں ہوتی، یعنی انہوں نے گمان کیا کہ یہ دنیا کے لیے بھاگا دوڑا پھر رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انداز سے سمجھایا۔ آپ نے شاید فرمایا کہ اگر اس کی کوشش، یہ تمام کوشش اس لیے ہے کہ یہ لوگوں سے سوال کرنے سے بچے، اپنے گھر والوں کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ رکھے، اور رزق حلال کمائے اور اس سے لوگوں کا حق ادا کرے، تو اس کی یہ تمام کوشش اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہے۔ اور اگر یہ اس لیے یہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے کہ خوب پیسہ جمع کرے، اس پہ فخر کرے، تکبر کرے، دوسروں کو گویا کہ نیچا دکھائے، تو اس کی یہ کوشش شیطان کے راستے میں ہے۔ تو یہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم بظاہر جس کو ہم کہتے ہیں کہ دنیا داری کے لیے کوشش کرنا، سرکار نے سمجھا دیا کہ اگر حسن نیت کے ساتھ انسان اور سچے جذبے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق وہ رزق حلال کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہو، اگرچہ دنیا والے اس کو دنیا داری کہتے ہیں، لیکن وہ دنیا داری نہیں، عین دینداری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پہ اجر و ثواب کا ترتب ہوگا۔ اس سے ہمارے وہ بھائی بہن بھی درس حاصل کریں کہ جو بعض اوقات زیادہ کمانے کو بولتے ہیں، جی زیادہ کمانا، اگر کوئی ایک آدمی ہے وہ ضرورت کے تحت ڈبل ڈیوٹی کر رہا ہے، اس نے بتایا جی میں پارٹ ٹائم جاب بھی کرتا ہوں، تو بولتے ہیں یار تم تو دنیا کے پیچھے پڑ رہے ہو، تم تو دنیا کے پاگل دیوانے ہو گئے ہو۔ لیکن بہرحال ہر ایک کی اپنی اپنی ضرورت ہوتی ہے، تو اگر وہ رزق حلال کما رہا ہے اور اس رزق حلال کی برکت سے وہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات اچھے انداز سے کر لیتا ہے اور شیطان کے شر سے اپنے آپ کو بہت حد تک بچا لیتا ہے، کیونکہ تنگ دستی بعض اوقات کفر تک پہنچا دیتی ہے، تو پھر اس پر اس قسم کی طعنہ زنی قطعاً غیر مناسب ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دوسرے کو چھوڑیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی نیت کو ہمیں سنوارنا چاہیے اور درست طریقے سے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر بالفرض، اور میں نے پچھلے پروگرام میں جیسے آخر میں عرض کیا تھا کہ اگر کوئی عالم دین ہے وہ اپنے وعظ و نصیحت کے پیسے طلب کرتے ہیں، شرعاً جائز ہے، فقہاء نے باقاعدہ اس کی اجازت دی ہے۔ اسی طرح جیسے ائمہ حضرات ہیں، مسجد کے امام حضرات ہیں، مؤذنین ہیں، اسی طرح بچوں کی تعلیم کا سلسلہ قرآن پاک وغیرہ کا یہ باقاعدہ اگر اجرت طے کرتے ہیں تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، فقہاء نے اس کی باقاعدہ اجازت دی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ان کو اس طرح مالی لحاظ سے مستحکم کر کے ہم دین کا کام نہ لیں تو یقینی سی بات ہے کہ یہ مال کمانے کی طرف متوجہ ہوں گے، کوئی نوکری کریں گے
کوئی مطلب کاروبار کی طرف جائیں گے، اور پھر اگر یہ سب ادھر کو چلے گئے تو دین کا کام کیسے چلے گا؟ پھر کون حافظ بنائے گا، کون قرآن پڑھائے گا، کون بچوں کو عالم دین بنائے گا، کون واعظ و نصیحت کرے گا؟ پتہ چل رہا ہے کہ جی جمعہ کا ٹائم آ گیا اور حضرت جو ہیں امام صاحب جو ہیں وہ تو بازار میں دکان کھولے بیٹھے ہوئے ہیں اور گاہک کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ، تو وہ کیسے آ کے بیچارے چھوڑ کر واعظ و نصیحت کریں گے؟ تو پھر سارا دین کا نظام جو ہے وہ الٹ پلٹ ہو جائے گا۔ اس لیے فقہا نے ضرورت کے تحت اس کی اجازت دی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی بے نیازی اپنے مقام پر وہ بالکل حق ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا واقعی صحیح نیت کے ساتھ دنیا کا یہ پیسہ کماتا ہے تو حقیقتاً یہ دنیا داری نہیں ہے۔ اگر وہ اسے پیسہ حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے تو اس کی کوشش دنیا کی راہ میں شمار نہیں کی جائے گی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان اجریہ الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر، یعنی میں تمہیں اس بات کا مکلف تو نہیں بنا رہا ہوں کہ تم مجھے پیسے دو، بس میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم میری بات مان لو۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اپنی ذات سے دور کرنے والا نہیں ہوں۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے جو کہا کہ یہ حقیر لوگ آپ پر ایمان لے کر آئے ہیں، تو اس میں ایک یہ مقصد بھی ان کا پوشیدہ تھا کہ ان کو آپ اپنے سے دور کریں، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے منع فرمایا کہ میں ان لوگوں کو اپنے سے دور نہیں کروں گا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لا چکے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو ایمان لانے والا ہے، مومن ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اگر بظاہر اس کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہے، اس کے پاس سر چھپانے کی جگہ بھی بالفرض نہیں ہے، وہ اس مالدار سے کروڑوں گنا بہتر ہے کہ جو معاذ اللہ کفر میں مبتلا ہے، یا کفر میں نہیں مسلمان ہے لیکن فسق و فجور میں لگا ہوا ہے اور اس نے حرام طریقے سے یہ آسائشیں جمع کر رکھی ہیں۔ تو ہم بعض اوقات رشک بھری نگاہوں سے اس قسم کے لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسی نگاہوں پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے کہ جو حرام کھا کھا کے موٹا تازہ ہو رہا ہو، حرام کھا کھا کے غریبوں کو خون نچوڑ کر چوس کر اس نے اپنی بلڈنگیں کھڑی کر دی ہوں اور وہ چمکیلی کار میں نکلتا ہو، تو یہ سارے اس کے عیش دنیا تک رہیں گے۔ مر کے تو دیکھیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے، پھر اس کو انجام پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے، غریبوں کے خون چوسنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے بے خوف ہو کر آسائش بھری زندگی گزارنے کا کیا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اس وقت جب وہ اس قسم کی کرائسس میں مبتلا ہو آخرت میں، تو پھر جو ہمارے یہ بیوقوف قسم کے مسلمانوں کا ٹولہ ہے کہ جو اس قسم کے لوگوں کو دیکھ کر بعض اوقات اپنی دینداری کو بھی مطلب معاذ اللہ بری نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ یار کیا فائدہ ہوا، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہے، ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، یا کوئی بہن سوچے کہ جی میں سب اللہ کی اطاعت کرتی ہوں، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہوں، سب کچھ کرتے ہیں، پھر بھی تنگ دستی آ رہی ہے، ہم سے اچھے تو یہ ہیں۔ تو اس طرح کے بیوقوف لوگ بول دیتے ہیں، یہ اگر ان کو یہ انجام دکھا دیا جائے تو یہ 50 بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کریں گے، بلکہ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ تنگ دستی عطا فرما دے لیکن اس انجام سے محفوظ رکھنا۔ تو اصل میں ہم لوگوں نے حقیقتاً دین کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں ہے، ہم گہری نظر سے ہر چیز کو دیکھنے کے قائل نہیں ہیں، سرسری نگاہ ڈالتے ہیں، فوری طور پہ نتیجے مرتب کرتے ہیں، اور ان نتائج کے سلسلے میں ہماری طبیعت فوراً مغلوب ہو جاتی ہے اور ہماری زبان سے نازیبہ کلمات نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ قطعاً غیر مناسب ہے، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ آگے شاید فرمایا کہ انہم ملاقو ربہم، آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کا کلام چل رہا ہے کہ بے شک یہ لوگ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، اور لیکن میں تو تمہیں ایک ایسی قوم دیکھتا ہوں کہ جو جہالت میں مبتلا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی مسلسل الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے تو اس کے لیے اس قسم کے کلمات کا ادا کرنا کوئی بد اخلاقی نہیں ہے۔ جیسے یہ گناہ گار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، کوئی شراب پیتا ہے تو جی شرابی ہے، کوئی چرس پیتا ہے تو چرسی ہے، کوئی چوریاں کرتا ہے تو اس کو چور کہنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ جس سے کہ قوم جہالت کا مظاہرہ کر رہی تھی اور اعلانیہ مظاہرہ کر رہی تھی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں جاہل فرمایا کہ تم جاہل قوم ہو، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام قبول نہیں کر رہے ہو۔ تو اس لیے اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ اگر یہ خدا نخواستہ بد اخلاقی ہوتی تو خود سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو قرآن کی زینت کیوں بناتا۔ دوسرا یہ کہ انبیاء علیہ السلام تو اعلیٰ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے ہیں، ہر اچھی عادت ان کے اندر ہوتی ہے اور وہ بد اخلاقی سے کوسوں دور ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ اگر کوئی اعلانیہ طور پہ خطا کر رہا ہو تو خطا کے مطابق اسے
کسی لقب سے نوازا جائے۔ جیسے میں نے بتایا کہ کوئی شراب اعلانی طور پہ پی رہا ہے تو جی شرابی ہے، چرس پی رہا ہے تو چرسی اسے کہہ دیا، چور ہے تو چور کہہ دیا، یا فراڈیا ہے، کوئی فراڈ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے تو فراڈی ہمارے ہاں کہہ دیتے ہیں۔ تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، یہ کوئی غیبت نہیں ہے، چغلی نہیں ہے، کیونکہ اعلانیہ طور پہ وہ یہ خطا اور گناہ کر رہے ہیں اور یہ عین اخلاق کے مطابق ہے۔ تو آپ نے ان کو اب آپ غور کریں کہ نوح علیہ السلام کی بے نیازی دیکھیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی کرم نوازی کہ چند غرباء ایمان لے کر آئے ہیں جنہیں آپ کی قوم حقیر کہہ رہی ہے، اور بڑے بڑے سیٹھ ایک طرف ہیں، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں، میں ان کو خود سے دور نہیں کروں گا، بلکہ تم جاہل ہو کہ تم ان کی صرف تنگ دستی پر نگاہ رکھے ہوئے ہو، آخرت میں دیکھنا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کیا مقام عطا فرماتا ہے۔ اور یہ ہمارے لیے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر ہمارے کوئی بھائی یا بہن ایسے ہیں جو دنیاوی نعمتوں سے مالا مال ہیں اور باوجود کثرت گناہ کے، باوجود حرام حلال کی تمیز کے بھول جانے کے، مسلسل یہ محسوس کرتے ہیں چاہے حقیقت نہ ہو کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عنایات ہیں، اور پھر اس کی روشنی میں وہ دینداروں کو بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، غریبوں کو بہت ہی معمولی سا سمجھتے ہیں، اور اگر وہ نماز پڑھتے ہیں، کوئی داڑھی بھی ہے، یعنی باشرع ہیں، نماز پڑھتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، تب بھی ان کو انتہائی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ تو بالکل معمولی لوگ ہیں اور ہمارے ساتھ رہنے کے، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ دنیاوی مال و متاع سب یہیں رہ جائے گا، ہمارے جسم سے تو کپڑے تک اتار لیے جائیں گے۔ کوئی سیٹھ آپ نے ایسا دیکھا ہے جس کو اس کے محل کے اندر دفنایا گیا ہو، اس کی قبر وہاں بنا دی گئی ہو؟ گھر والے بالکل پسند نہیں کرتے، بولتے اٹھا کے پھینکو وہاں پر، گھر بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ کوئی کسی کی قبر اپنے گھر کے اندر نہیں بناتا ہے۔ قبرستان میں سیٹھ صاحب چلے جائیں گے، وہی کفن پہن کر جو ایک عام آدمی کفن پہن کے جاتا ہے، اس وقت اس قسم کے دینداروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا بہت خطرناک ہوگا۔ اس لیے ہمارا مشورہ ہے کہ کچھ رابطہ نیک لوگوں کے ساتھ بھی رکھیے جو حقیقتاً آپ کو نیک لوگ محسوس ہوں، باشرع ہوں، دین کے راستے پہ چلنے والے ہوں۔ ہر ایک کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ کر اپنی فہرست سے خارج کرتے چلے جانا اور اپنے اطراف میں صرف ان لوگوں کو رکھنا جن کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ریاکار قسم کے ہیں، تکلف ہے، بناوٹ ہے، تصنع ہے، دکھاوا ہے، بڑھ کے مارنا ہے، بڑائیاں بیان کرنا ہے، دوسرے کو حقیر سمجھنے والے ہیں اور غلط طریقے سے مال کو جمع کرنے والے ہیں۔ سب ہمارے اطراف میں بعض اوقات اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں یا خوش آمدی ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کے درمیان رہنا ہی پسند کرتے ہیں، حالانکہ یہ سب دھوکہ ہے، دنیا کا دھوکہ ہے۔ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، ہم اس کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور ہم اس کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ لیکن جو سچے لوگ ہیں، کھرے لوگ ہیں، صادق لوگ ہیں، انہیں ہم سائیڈ میں کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے معیار پہ بعض اوقات پورے نہیں اتر رہے ہوتے۔ لیکن سوچئے کہ جب ہماری موت کا وقت قریب آئے گا تو کیا یہ لوگ جو آج زندگی میں ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہیں، مرنے کے بعد ہوں گے؟ بالکل نہیں۔ تو اس لیے دینداروں کی طرف میلان بہت ضروری ہے، اور کچھ لوگوں کو ایسے ہمیں ضرور ان سے رابطہ رکھنا چاہیے تاکہ آخرت میں وہ ہمارے کام آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق